سجدہ قبول بال اتفاق حرام ہے اور طواف قبول بال اتفاق حرام ہے، زیارت قبول بال اتفاق جائز ہے، بوسہ قبول مختلف ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکانا، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے، تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا، آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی۔ تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو، لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہو تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے، دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو، تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں، ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا بلاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی، لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو۔ میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے، عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر نئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، بات کرنے والی ہے تیری۔ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو،
پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ یار یہاں تو 72 ہو تو وہ بھی قبول ہے، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے۔ چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے، اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھی، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے، اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے۔ تو یہ کیا تماشے ہیں، کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا۔ اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کو میں سمجھو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے نہیں، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تلاش کریں۔ اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے۔ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو سمجھ آ گئی، لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ سے دھوکہ کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا، جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش دے بدرا جو کب کو ہمان کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹھکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟
اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھانگیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا، ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام، بلکہ آج بھانت بھانت کی گولیاں بول رہے ہیں۔ فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہے کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خرید لیں تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھوٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک